السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے دین کی ایک ایسی حقیقت بیان کرنے جا رہا ہوں جو اس سے پہلے آپ نے شاید کبھی سنی ہوگی۔ دیکھیے، دین دو طرح سے مل کر بنتا ہے۔ نمبر ایک، عقیدہ، جسے انگلش میں بلیو کہتے ہیں، یقین۔ دوسری چیز عبادت، جسے نیکی بھی کہتے ہیں، جسے بندگی بھی کہتے ہیں۔ یہ دونوں چیز ہم صرف اور صرف اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے کرتے ہیں، اور دوسری طرف دیکھا جائے تو اللہ کی خوشنودگی کے لیے یہ دو کام ہم کرتے ہیں۔ آئیے اس ضمن میں قرآن مجید کی ایک آیت بیان کرنے جا رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نمبر 2، سورہ بقرہ، آیت نمبر 2 اور 3، 2 اور 3۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ ہدایت ہے ان اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ نمبر 2، جو نماز قائم کرتے ہیں۔ نمبر 3، جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اس آیت میں 3 چیزیں بیان کی گئی ہے۔ نمبر 1، غیب پر ایمان لانا۔ نمبر 2، نماز قائم کرنا۔ نمبر 3، جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے وہ لوگ اپنے لیے خرچ کرتے ہیں۔ آج ہم اس 2 پوائنٹ کے اوپر ہم ڈسکس کریں گے۔ غیب پر ایمان لانا، اس کا تعلق عقیدے سے ہے، جیسے خدا ایک ہے، 2 ہے یا کروڑوں ہے۔ مسلمان کا یقین اور ایمان اس پر ہے کہ اللہ ایک ہے۔ عیسائیوں کا یقین اور عقیدہ یہ ہے، بلیو یہ ہے کہ گاڈ 3 ہے۔ ایک گاڈ کی بیوی یعنی مریم کو بھی وہ لوگ گاڈ کہتے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام جسے وہ کرسچن لوگ گاڈ کا بیٹا یعنی اللہ کا بیٹا، اور غالباً یہ لوگ ان تینوں کو خدا کہتے ہیں یا 3 میں کا کوئی ایک۔ مگر مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ صرف اور صرف ایک ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، میسنجر ہے، پروفیٹ ہے، اور بی بی مریم عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہے۔ یہ دونوں مخلوق ہے اور اللہ تو صرف ایک ہے۔ شرک کرنے والے جو دنیا میں کہیں بھی رہتے ہو، ان کا عقیدہ یہ ہے، یا غالباً ہندوؤں کا عقیدہ یہ ہے کہ ایشور بہت سارے ہیں، لاکھوں کروڑوں ہیں۔ تو عقیدہ بہت معنی رکھتا ہے۔ اگر کوئی مسلمان یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا بھی ہے تو اس کا یہ ایمان قابل قبول نہیں ہوگا۔ وہ جتنی بھی نیکی کر لے، ساری نیکی غارت جائے گی، ساری نیکی زیرو ہو جائے گی۔ دوسری طرف اس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں، یہاں نماز سے مراد صرف نماز ہی نہیں، نماز بھی ہے، مگر صرف نماز ہی نہیں ہے، دوسری تمام نیکیاں ہیں۔ نیکی 3 طرح کی ہوتی ہے۔ نمبر 1، وہ نیکی جسے ہم نماز کے طور پہ ادا کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، یعنی اللہ کی عبادت کرنا، یہ بھی نیکی ہے۔ دوسری نیکی
اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچا کر بھی ہم نیکی کما سکتے ہیں۔ اب اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچانا یہ بھی 3 طرح کا ہوتا ہے۔ اللہ کی مخلوق میں سب سے پہلے انسان آ جائیں گے۔ انسانیت کو فائدہ پہنچانا یہ بھی نیکی ہے، جیسے ماں باپ کی خدمت کرنا، بیوی بچوں کو پالنا، پڑوسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ ہر انسان چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، اس کے ساتھ نیک برتاؤ کرنا، اس کے ساتھ بدتمیزی سے پیش نہ آنا، بلکہ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا۔ کوئی غریب ہے اس کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرنا، کوئی امیر ہے اس کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرنا، بچوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کرنا، بزرگوں کی عزت کرنا، یہ ساری چیز نیکی۔ دوسری چیز، جانوروں کو فائدہ پہنچانا۔ جانوروں کو جس طرح سے بھی انسان فائدہ پہنچاتا ہے وہ بھی نیکی میں ہی شمار ہوگا۔ کسی نے کسی کتے کو پانی پلا دیا، کسی بلی کو کچھ کھانا کھلا دیا، کوئی جانور اگر کسی مصیبت میں ہے تو اس جانور کو اس مصیبت سے چھٹکارا دلا دیا، تو جانوروں پر بھی رحم کرنا یہ بھی نیکی میں شمار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے وہاں اس کا بھی شمار ہوگا۔ تیسری چیز، اللہ کی وہ مخلوق جو انسان بھی نہیں ہے، جو جانور بھی نہیں ہے، جھاڑ، پیڑ، پودے، زمین، پہاڑ، سمندر، ان سب کے ساتھ بھلائی کا معاملہ اگر انسان کوئی کرتا ہے تو وہ بھی نیکی میں شمار ہوگا۔ جیسے اگر کسی نے کسی درخت کو کاٹ دیا تو اس کے نامہ اعمال میں بدی لکھی جائے گی، نیکی نہیں لکھی جائے گی۔ اگر کسی شخص نے 2-4 پودے اگا دیے، وہ جھاڑ وہ درخت جب تک بھی اس دنیا میں رہے گا انشاءاللہ اس بندے کے لیے نیکی کا سبب بن جائے گا۔ اگر ان پہاڑوں کو ہم نے سلامت رکھا، ہم نے اس کو نقصان نہیں پہنچایا، یہ بھی نیکی کا سبب بن جائے گا۔ مگر اسی پہاڑ کو کاٹ کر ہم نے بلڈنگیں بنائی، اسی پہاڑ کو کاٹ کر ہم نے اپنی دنیا بنانے کی کوشش کی، تو یہ چیز بدی میں شمار ہوگی، نیکی میں شمار نہیں ہوگی۔ اس طرح نیکی کے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دنیا میں بہت سارے اسباب پیدا کیے ہیں۔ جو بھی نیک کام جو ہم دنیا کی بھلائی کے لیے کریں گے وہ نیکی ہے، اور ہر وہ نیک کام ہمیں آخرت میں انشاءاللہ فائدہ پہنچائے گا۔ جیسے کسی نے ٹرین ایجاد کر دی، کسی نے کمپیوٹر ایجاد کر دیا، کسی نے موبائل ایجاد کر دیا، کسی نے گاڑی ایجاد کر دی۔ جو بھی چیز یہ انسان اس دنیا کی بھلائی کے لیے پیدا کرتا ہے وہ چیز نیکی ہے، اور جو بھی شخص ان چیزوں سے برائی کماتا ہے وہ بدی ہے۔ ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ نیک برتاؤ کرے۔ اللہ کے علاوہ اس دنیا میں ہمیں جو بھی چیز نظر آ رہی ہے وہ اللہ کی مخلوق ہے، لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی مخلوق کے ساتھ نیک برتاؤ کریں۔ ہماری اپنی ذات سے اللہ کی کسی بھی مخلوق کو نقصان نہ پہنچے۔ اگر اللہ کی کسی مخلوق کو نقصان پہنچتا ہے تو وہ چیز بدی میں شمار ہو جائے گی۔ اب دوسری طرف ہم آتے ہیں، عقیدہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے بنا دین کی گاڑی کا پہیہ چل ہی نہیں پائے گا۔
لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے عقیدے کو صحیح کر لیں۔ لوگوں نے عقیدے کو قرآن کے علاوہ دوسری کتابوں میں ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے، اور آج ہمارے آپ کے عقیدے جو ہے قرآن کے مطابق نہیں ہے، بلکہ دوسری کتابوں میں جو عقیدے لکھے ہیں اسی عقیدے کے مطابق آج ہمارا عقیدہ ہے، جبکہ ہمارا عقیدہ قرآن کے مطابق ہونا چاہیے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے تمام وہ عقیدے قرآن مجید میں بیان فرما دیے۔ ہمیں اپنے عقیدوں کو کسی دوسری کتاب میں ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم سے آپ سے جب سوال جواب کرے گا تو یہ سوال اسی قرآن کے عقیدے کے مطابق ہوگا، نہ کہ کسی اور کتاب کے عقیدے کے مطابق۔ اگر قرآن کے عقیدے کے مطابق ہمارا عمل ہوگا تو وہ قابل قبول ہوگا، اور اگر قرآن کے عقیدے کے خلاف ہمارا عمل ہوگا یا ہمارا عقیدہ ہوگا تو وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ جیسے اللہ کے وجود کا عقیدہ، اللہ کی ذات کا عقیدہ، اللہ کی صفات کا عقیدہ، اللہ کی قدرت کا عقیدہ، اللہ تعالیٰ نے ساری ان چیزوں کو قرآن مجید میں بیان فرما دیا ہے۔ انشاءاللہ میں اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گا کہ قرآن مجید کے ایک ایک عقیدے کو آپ لوگوں کے سامنے رکھوں، ایک ایک ٹاپک بنا کر ہر عقیدے کو آپ لوگوں کے سامنے رکھوں۔ آپ میری بات پر بھی یقین نہیں کرنا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، آپ کو اللہ کی بات پر تو یقین ہوگا ہی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو بھی بیان فرمایا ہے وہ بالکل سچ ہے، وہی حق ہے۔ میں آپ لوگوں کے سامنے جب قرآن کا یہ عقیدہ بیان کروں گا تو ہر آیت کو بیان کروں گا، ہر اس آیت کو بیان کروں گا جو اس ٹاپک سے متعلق ہے، اور حوالے کے ساتھ وتھ ریفرنس۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کو یقین آ جائے گا اور آپ خود فیل کرو گے کہ واقعی میرا عقیدہ قرآن کے مطابق نہیں ہے۔ اگر ہمارا عقیدہ قرآن کے مطابق ہے تو ویل اینڈ گڈ، بہت اچھی بات، اللہ اسے قبول کرے گا، ضرور قبول کرے گا۔ مگر اگر ہمارا عقیدہ قرآن کے خلاف ہے تو کل مرنے کے بعد ہم وہاں بہت بڑی مصیبت میں پھنس جائیں گے۔ نمبر 2، رسول کی ذات، یہ بھی ایک عقیدہ ہے۔ رسولوں کے متعلق لوگوں کے عقیدے الگ الگ ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم تھا، کوئی کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں تھے، کوئی کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے بلکہ بشر نہیں تھے۔ دیکھیے، ہمارے عقیدے جو بھی ہیں ان عقیدوں کو ہم قرآن کے عقیدے سے میچ کر کے دیکھ لیں کہ قرآن اس تعلق سے کیا کہتا ہے۔ قرآن جو کہتا ہے اس بات کو ہم مان لیں، اور قرآن کے مخالف اگر ہمارا کوئی عقیدہ ہے تو ہم اس غلط عقیدے کو چھوڑ دیں، بائے بائے کر دیں۔ دیکھیے، کوئی جماعت، کوئی گروہ، کوئی عالم، کوئی مفتی کل مرنے کے بعد ہمارے کام نہیں آئے گا۔ ہمارے کام ہمارا وہ عقیدہ آئے گا جو قرآن کے مطابق ہے، اور ہمارا وہ عمل آئے گا جو قرآن کے مطابق ہے۔
آئیے تیسرا عقیدہ دیکھتے ہیں، شفاعت کون کرے گا؟ شفاعت کے بارے میں ہمارے عقیدے مختلف ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ ولی شفاعت کریں گے، کوئی کہتا ہے فرشتے شفاعت کریں گے، کوئی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود شفاعت کرے گا، اللہ تعالیٰ خود اپنا ہاتھ جہنم میں ڈال کر ان ایمان والوں کو باہر نکالے گا، کوئی کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے۔ ان تمام باتوں کو ہم قرآن سے میچ کریں گے۔ قرآن کی آیت شفاعت کے متعلق کیا کہتی ہے؟ انشاءاللہ میں شفاعت کے ٹاپک پر بھی ایک کلپ بناؤں گا۔ وہ تمام آیات جن کا تعلق شفاعت سے ہے، وہ تمام آیات میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا، اور آپ خود اندازہ لگا لو گے کہ میرا عقیدہ اب تک کیا تھا اور قرآن کا کیا عقیدہ ہے۔ لہٰذا میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ اپنے عقیدے کو قرآن کے مطابق کر لیں۔ چوتھی بات، فرشتے کون ہیں؟ فرشتے کتنے ہیں؟ فرشتے کیسے ہیں؟ یہ تمام باتیں بھی انشاءاللہ میں فرشتے کے نام سے جو کلپ بناؤں گا اس میں وہ عقیدے آ جائیں گے۔ جنت، جہنم، آپ لوگوں نے یہ دو ہی چیز سنی ہوگی، کیونکہ لوگوں نے آپ کو اور ہم کو یہی بتایا ہے کہ کل مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ میدان حشر میں جب انسانیت کا حساب کتاب کر دے گا تو لوگ دو گروہوں میں بٹ جائیں گے۔ نہیں، جنت اور جہنم کے متعلق ہمارے کیا عقیدے ہیں؟ لوگوں نے ہم سے یہی کہا ہے کہ کل میدان حشر میں جب ہمارا حساب کتاب ہوگا تو انسانیت دو گروہوں میں بٹ جائے گی، یا تو لوگ جنت میں جائیں گے یا تو لوگ دوزخ میں جائیں گے۔ مگر آپ کو یہ سن کر بڑی حیرانی ہوگی کہ قرآن 3 مقام کا ذکر کرتا ہے۔ آج تک آپ کو شاید کسی نے نہیں بتایا ہوگا۔ آئیے سنیے، ایک ہے جنت، ایک ہے جہنم، اور تیسری چیز ہے آراف۔ قرآن ان 3 مقام کا ذکر کرتا ہے۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ جنت کے نام پر کوئی سورہ نہیں ہے، جہنم کے نام پر کوئی سورہ نہیں ہے، مگر آراف کے نام پر اللہ تعالیٰ نے ایک مکمل سورہ بیان کیا ہے، سورہ آراف، جس میں ان آراف والوں کا ذکر ہے جو لوگ آراف میں رہیں گے۔ کچھ لوگ جنت میں رہیں گے، کچھ لوگ جہنم میں رہیں گے، اور کچھ لوگ آراف میں رہیں گے۔ اس کے متعلق بھی انشاءاللہ میں ایک سیپریٹ کلپ بناؤں گا، جس میں آپ لوگ یہ جان سکیں گے کہ جنت کیسی ہے، جہنم کیسی ہے، جنت میں کتنا سکھ ملے گا اور جہنم میں کتنا دکھ ملے گا۔ ایک اور چیز ہے جس کا عقیدہ ہم رکھتے ہیں، دجال۔ پورے قرآن مجید میں دجال کے نام کا کہیں ذکر موجود نہیں ہے۔ چونک گئے نا؟ جی ہاں، مہدی علیہ السلام کے نام کا کوئی ذکر موجود نہیں ہے۔ یہ حدیثیں تو کہتی ہیں، مگر قرآن دجال کے نام سے خالی ہے، مہدی علیہ السلام کے نام سے خالی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا یا نہیں ہوگا، آپ قرآن سے سمجھ لو گے کہ حقیقت کیا ہے۔ غیب کا علم، غیب کا علم کس کو ہے اور کس کو نہیں ہے؟ کیا کسی نبی کو غیب کا علم تھا یا نہیں تھا؟ اس پر میں کچھ نہیں کہوں گا اور آپ بھی کچھ نہ کہیے۔ قرآن مجید انشاءاللہ اس غیب کے علم کے بارے میں آپ کو بتا دے گا کہ غیب کے علم کی حقیقت کیا ہے۔
اس پر بھی انشاءاللہ میں ایک کلپ بناؤں گا۔ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج میں اللہ تعالیٰ کو دیکھا؟ یہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگوں کے سوال ذہن میں پھر رہے۔ انشاءاللہ اس زمن میں بھی میں ایک کلپ بناؤں گا۔ خالص قرآن کی آیت سے یہ ثابت کیا جائے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دیدار کیا یا نہیں کیا۔ دودھ کا دودھ، پانی کا پانی، یہ میں نہیں کہوں گا، قرآن کہے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دیدار کیا یا نہیں کیا۔ ایک اور چیز ہے روح۔ روح کیا ہے؟ ہمیں کسی کتاب میں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ روح کے متعلق قرآن نے بہت کچھ بیان کیا ہے۔ میری ایک کلپ آ چکی ہے، روح کیا ہے، آپ اس کو سن لیجئے گا اور پھر آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ قرآن روح کے متعلق کیا کہتا ہے۔ کل میدان حشر میں کیا ہوگا، کل قیامت میں کیا ہوگا، ہمیں کسی حدیث میں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں۔ قرآن مجید نے قیامت کا پورا منظر بیان کر دیا ہے، میدان حشر کا پورا منظر بیان کر دیا ہے۔ آخری بات میں کہوں گا کہ تقدیر کے مسئلے پہ ہر کوئی کنفیوز ہے کہ واٹ از تقدیر، تقدیر کیا ہے۔ جب کسی عالم سے ہم پوچھتے ہیں، میں نے پوچھا ہے کہ تقدیر کیا ہے، تو اکثر لوگوں کے کمنٹس یہی ملتے ہیں، خاموش۔ تقدیر کے مسئلے پر بحث نہیں کرنا چاہیے ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تقدیر کو بہت صاف الفاظ میں بیان کیا ہے۔ انشاءاللہ جب تقدیر کی کلپ میں بناؤں گا تو آپ لوگوں کے سامنے تقدیر کو سمجھنا بہت آسان ہو جائے۔ قرآن مجید تقدیر کے مسئلے پہ کیا کہتا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہے گا کہ واٹ از تقدیر، تقدیر کیا ہے نا۔ دیکھیے یہ ساری باتیں میں نے جو بیان کی، اللہ کی ذات، رسول کیا ہے، غیب کا علم کیا ہے، دجال کیا ہے، تقدیر کیا ہے، جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے، اعراف کیا ہے، ان تمام چیزوں کا تعلق ہمارے عقیدے سے، ہماری سوچ سے، ہمارے ایمان سے۔ اس کو ہم پریکٹیکلی کہیں دیکھ نہیں سکتے، اس پر ہم کوئی پریکٹیکل کر بھی نہیں سکتے۔ ان ساری چیزوں کا تعلق عقیدے سے۔ عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے۔ اگر ہمارا عقیدہ ٹھیک رہا تو انشاءاللہ جنت ہمیں ضرور ملے گی، اور اگر ہمارا عقیدہ غلط رہا تو ہم جنت سے محروم ہو جائیں گے۔ اس کو آپ ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھ لیجئے گا کہ ایک بندہ جو اندھیری سے بیٹھتا ہے، ٹرین میں بیٹھنا چاہتا ہے اور اسے چرچ گیٹ جانا ہے، سارا سفر کا سامان اس نے بیگ میں لے لیا ہے۔ اگر اسے چرچ گیٹ جانا ہے اور وہ ویرار کی گاڑی میں بیٹھ جائے تو وہ کہاں پہنچ جائے گا؟ ویرار پہنچ جائے گا، اور چرچ گیٹ سے بہت دور ہوتا چلا جائے گا۔ یہ سامان ہمارا اعمال ہے، ہماری نیکی ہے، ہماری عبادت ہے۔ یہ سامان ہم جتنا مختصر لے لیں یا جتنا زیادہ لے لیں، مگر اگر ہم غلط ٹرین میں بیٹھ گئے تو غلط مقام پہ پہنچ جائیں گے، چاہے کتنا بھی سامان لے کے چلے جائیں۔ مگر ہم نے تھوڑا سا سامان بھی لیا یا زیادہ سامان لے لیا اور صحیح ٹرین میں ہم بیٹھ گئے تو ہم انشاءاللہ اپنی منزل پر پہنچ جائیں گے۔ ہمیں جانا تھا چرچ گیٹ، اور ہم چرچ گیٹ کی ٹرین میں اگر بیٹھ گئے تو دیر سویر ہم چرچ گیٹ پہنچ ہی جائیں گے۔ لہٰذا میں آپ تمام لوگوں سے یہ التجا اور ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے عقیدے کو قرآن کے مطابق کر لیں اور اپنے عقیدوں کو صحیح کر لیں، درست کر لیں۔ جو بھی عقیدے ہمارے قرآن کے خلاف ہے اس کو ہم سائیڈ میں کر لیں اور اپنے عقیدے کو قرآن کے مطابق کر لیں۔
وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔